ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت میرے سامنے میرے پاس موجود ہیں حضرت مولانا شمیم احمد اشرفی۔ آج حضرت سے ایک سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول کتنی مرتبہ ہوا، اور دوسرا سوال حضرت سے یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے نزول میں اور دیگر آسمانی جو کتابیں ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ تو ناظرین، آپ اس ویڈیو کو پورا سنیے اور غور کے ساتھ سنیے۔ حضرت مولانا شمیم احمد اشرفی صاحب کی بارگاہ میں یہ عریضہ ہے کہ حضرت ان دونوں سوالوں کا جواب دے کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، قرآن مقدس کا نزول چند طریقوں سے اور چند بار ہوا۔ پہلی مرتبہ اولاً جو قرآن مقدس کا نزول ہوا وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف جو ایک ہی مرتبہ میں ہوا۔ مکمل قرآن جو لوح محفوظ پر تھا اس سے پہلے آسمان کی طرف وہ ایک ہی مرتبہ میں ہوا، اور وہ رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر میں ہوا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا دوسرے سپارے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں سپارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ قرآن مقدس کا نزول جو اس آیت کریمہ میں کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو یہ جو نزول ہے یہ یک بارگی ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس 23 سال کے عرصے میں بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ جیسی ضرورت پڑی، جیسا موقع و محل ہوتا، جہاں جس حکم کی ضرورت ہوتی، جہاں جس قانون کے نافذ کرنے کی ضرورت ہوتی، اسی کے مطابق جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی اور قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا۔ اور ایک نزول اس طرح سے بھی نزول ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینہ میں آتے اور پورا قرآن مقدس آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سنایا کرتے تھے، اور بعض آیتیں دو بار بھی نازل ہوئیں، جیسے سورہ فاتحہ وغیرہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول کئی طریقے سے ہوا، کئی مرتبہ میں اور کئی طریقے سے ہوا۔ پہلے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے۔ دوسرے سوال کی جو دوسری شق تھی کہ جس طرح سے قرآن نازل ہوا، کیا دوسری آسمانی کتابیں مثلا توریت، انجیل، زبور، کیا وہ بھی اسی طرح سے ان پیغمبروں پر نازل ہوئیں؟ تو دیکھیے قرآن مقدس کے نزول میں اور دوسری آسمانی کتابوں کے نازل ہونے میں کئی طرح کا فرق ہے، اور یہ تفسیر نعیمی میں قرآن مقدس کے نزول میں اور دوسری کتابوں کے نزول میں 3 طرح کا فرق لکھا ہے۔ ایک یہ کہ وہ کتابیں جو دوسری آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ لکھی ہوئی آئیں، یعنی وہ تحریری شکل میں آئیں، اور قرآن مقدس پڑھا ہوا، قرآن مقدس تقریری شکل میں۔ دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ دوسری کتابیں اس طرح سے آئیں جیسے ہم کسی کے پاس خط لکھ کر بھیج دیں، اور قرآن مقدس اس طرح سے نہیں آیا بلکہ تقریری شکل میں جبریل علیہ السلام نے آقا کو آ کر وہ آیتیں سنائیں۔ اب جن الفاظ کے ذریعے سنائیں وہی آقا نے بیان فرمایا۔ اور دوسرا فرق یہ کہ دوسری آسمانی کتابیں جو نازل ہوئیں وہ جس پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی اس پیغمبر کو ایک خاص جگہ بلا کر وہ چیز دی گئی۔ تیسرا فرق یہ کہ
لیکن قرآن مقدس ایک جگہ نہیں نازل نہیں ہوا، بلکہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اس 23 سال کے عرصے میں آپ جہاں رہے، مکے میں رہے تو مکے میں آیتیں نازل ہوتی رہیں، مدینے میں آئے تو مدینے میں آیتوں کا نزول ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں ان آیتوں کا نزول ہوتا رہا، اور تاکہ حجاز کا ہر ذرہ، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں پہنچے اس کا ہر ذرہ قرآن مقدس کا جائے نزول بن جائے اور اس فیضان سے وہ مالا مال ہو جائے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر میں آرام فرمائیں تو بستر پر ہی قرآن کی آیتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور تیسرا فرق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کا نزول ہوا یہ ایک بار نہیں ہوا، بلکہ جیسی ضرورت پڑتی رہی ویسا حکم آتا رہا، تاکہ آقا کی امت پر عمل کرنا مشکل نہ ہو، آسان رہے۔ سارے احکام ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو جاتے تو مشکل ہو جاتا، جیسا کہ دوسری آسمانی کتابوں کا جب نزول ہوا تو وہ ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوا۔ دیکھو بنی اسرائیل ایک دم توریت ملنے سے گھبرا گئے اور بولے سمعنا وعصینا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، قرآن کے نزول کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ 23 سال کے عرصے میں جیسی ضرورت پڑتی رہی ویسی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں، تاکہ آقا کی امت پر عمل کرنا مشکل نہ ہو، ہلکے 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 وہ احکام نازل ہوتے رہیں اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہ دونوں سوالوں کے جواب آسانی سے سمجھ میں آ گئے۔